ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 اگست 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو ہے، یعنی آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے مختلف ایپیسوڈز کی جو ایک سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی کتب کا تعارف، آپ کی تحریرات کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ کے تعلق سے کچھ ابتدائی معلومات اور تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ آج بھی اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور کتاب براہین احمدیہ، جو کہ ایک اہم کتاب ہے آپ علیہ السلام کا، اس کے تعلق سے مزید کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اور جو ہمارے ساتھ انڈیا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ بنی نوع انسان کا اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک پختہ اور زندہ تعلق قائم ہو جائے۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کی خاطر مسیح موعود اور مہدی موعود یعنی امام مہدی کے طور پر دنیا میں مبعوث فرمایا کہ تا آپ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی نوع انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم ہو سکے اور انسان نہ صرف یہ کہ باخدا انسان بلکہ خدا نما انسان بن جائے۔ چنانچہ جب سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت اسلام اور بانی اسلام، جو کہ دراصل خدا تعالیٰ تک کسی انسان کو پہنچانے کا ایک واحد وسیلہ تھا، اس سے لوگ منحرف ہو گئے تھے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کو لوگ بھول چکے تھے اور خدا تعالیٰ سے لوگ دور جانے لگے۔ کوئی خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا رہا تھا تو کوئی خدا تعالیٰ کے ساتھ مختلف وجود کو شریک کرنے لگا، کوئی خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت سے انکار کر بیٹھا اور بعض چیزوں کو خدا تعالیٰ کا مخلوق خیال نہیں کرتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا تعالیٰ کی صفت مجیب الدعوات یعنی یہ کہ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جو معجزات ہیں اس سے انکار کر بیٹھے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اسلام جو خدا تعالیٰ کی طرف صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کی خود کی یہ حالت تھی کہ ایک چوطرفہ حملے سے اسلام گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف سے عیسائی مشنری بانی اسلام اور اسلام پر اعتراضات پر مشتمل 100 کتب شائع کر چکے تھے، دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماجوں کی تحریکیں تھیں جو کہ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے تھے،
اور پھر تیسری طرف اسلام اور خود مسلمان کہلانے والے لوگ خدا تعالیٰ کی صفات سے انکار کر بیٹھے تھے اور دشمنان اسلام کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دینے سے عاجز آ گئے تھے۔ ایسے وقت میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب اس حالت کو دیکھا اسلام کی، تو آپ کی طرف سے دو قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی اس وقت ماموریت نہیں تھی، لیکن آپ کی طرف سے یہ رد عمل ظاہر ہوا کہ آپ احیاء اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور گڑ گڑا کر احیاء اسلام کے لیے دعائیں مانگنے لگے اور تبتل اللہ کی طرف توجہ کرنے لگے۔ دوسری طرف آپ نے مختلف مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیا، آپ نے اپنے مطالعے کے دائرے کو وسیع کیا، اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے آپ نے مطالعہ کیا۔ یہ دو رد عمل آپ علیہ السلام کی طرف سے اس وقت جاری ہوا۔ ان دو رد عمل کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف فرمائی۔ کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کے نتیجے میں مسلمان جن کے حوصلے پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے بلند ہونے لگے، اور یہ ایک ایسی کتاب تھی جو اپنے زمانے میں ایک بے نظیر کتاب تھی، جو اپنے زمانے کی ضرورتوں کو پورے کرنے والی ایک کتاب تھی۔ براہین احمدیہ کی تصنیف کے ذریعے سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی اس تصنیف کے ذریعے سے زندہ خدا کو پہچاننے اور اس کا عرفان اور اس کی معرفت کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی، اور آپ نے یہ دعویٰ پیش فرمایا کہ صرف اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو صحیح اسلام کی طرف اور خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، اور جو اسلام اور بانی اسلام سے دور ہو جائے گا وہ ہرگز خدا تعالیٰ کو حاصل کر نہیں سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں بے شمار دلائل پیش فرمائے ہیں، اور منکرین اسلام آج تک ان دلائل کو توڑنے سے عاجز ہیں۔ تو براہین احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی تصانیف میں سے ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جس میں آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے طریق بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم اسی کتاب کے متعلق سے کچھ مزید تفاصیل آپ کی خدمت میں اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے احباب ہیں جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں اگر کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کتاب ابھی تک مطالعہ نہیں کی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے ویب سائٹ alislam.org میں لاگ ان کر کے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں یہ بات پیش فرمائی ہے دلائل کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ کو محض عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے انسان، بلکہ اس کے لیے ایک خدا تعالیٰ کی تائید اور اس کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے جو تفاصیل پیش کی ہیں وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے انسان انبیاء اور رسل کے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے عقائد کے اندر اور اس کے افکار کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہدایت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو دنیا کے سامنے پیش کیا، آہستہ آہستہ دنیا اس سے دور ہوتی چلی گئی، اور ایک ایسا زمانہ آ گیا جیسے ایک خشک زمین ہوتی ہے ویسے یہ زمین بن گئی، اور بہت سے ایسے افکار دنیا کے اندر رونما ہوئے۔ کوئی کہنے لگا خدا ہے ہی نہیں، اور دہریت کا زمانہ لوگوں کے سامنے آ گیا، اور اس کے لیے مختلف عقلی دلیلیں دی جانے لگیں کہ یہ دنیا خود بخود ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، کوئی اس کا خالق نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں۔ ایک دوسرے عقل والوں نے، عقل مندوں نے یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جو یونان سے منتقل ہو کے عیسائیت کی طرف آیا کہ اللہ کوئی ایک وجود نہیں، وہ تو تثلیث ہے، وہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، تین کا مجموعہ ہے۔ کچھ ایسے عقل مند دنیا کے اندر رونما ہوئے اور پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا معبود ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو بنا لیا
اور کہا یہ ہمارے دکھوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ ہماری مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور کچھ اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی چلی گئی تو جس زمانے میں براہین احمدیہ لکھی گئی، اس زمانے میں یورپ کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہندوستان کے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑتا چلا جا رہا تھا، اور اس میں یہ کہا کہ دیکھو یورپ نے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر اتنی ترقی کر لی ہے، وہ خدا سے دور ہیں، خدا کو نہیں مانتے، لیکن عقل کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری ترقیات کی، اور یہاں پر بھی آریہ سماج، پربھو سماج، سناتن دھرم اور بہت سے مذاہب اور یہ دہریت، کمیونزم، یہ سارے افکار اس قسم کے تھے جو یہ عقلاء اپنے آپ کو کہتے تھے، عقل مند کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کسی الہام کی، کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو ان کے اندر رکاوٹ تھی، ان کے لیے سد طریق تھی، وہ تھا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ الہام کوئی چیز نہیں ہے، الہام عقل اور خیالات کے راہ میں ایک روک ہے۔ یہ جو الہام اور وحی کی بات کی جاتی ہے، یہ جو عقلی باتیں ہیں، جو خیالات ہیں اور افکار ہیں، اس کو یہ روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامعین ہر طبقے کے ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ دیکھو خمر، جوا، قمار بازی، انصاب، بت بازی، یہ ساری کی ساری رجس ہیں، ناپاک ہیں، فاجتنبوہ، ان سے تم بچو۔ یہ لوگ جو عقلاء اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عقل حاوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں بہت بڑی روک ہے، ہمارے خیالات کو پروان چڑھانے میں یہ چیزیں روک بن جاتی ہیں، کیونکہ الہام والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الہامی کلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے، لیکن عقل اس کو یہ نہیں کہتی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی زندگی میں کوئی روک بنتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور بہت سی باتیں کہنی شروع کی کہ عقل کے زور پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ فلسفہ بڑی تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ اور سب سے بڑا حملہ جو اسلام کے اوپر یہ تھا وہ یہ کہ یہ صاف لفظوں میں کہیں یا نہ کہیں، لیکن بعض نے صاف لفظوں میں کہا، آریہ سماج ہے، برہمو سماج ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے خیالات تھے جو انہوں نے قرآن مجید خود بخود لکھ لیا، یہ انسان کے اپنے افکار تھے، یہ ان کی عقل تھی جس بنا پہ انہوں نے لکھا، ورنہ الہام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ انسان جب بہت زیادہ سوچتا ہے تو اس کو دل و دماغ میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں یہی الہام ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں یہ افکار عجیب طرح کے تھے۔ سر سید احمد جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ تعلیمی لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کی ہندوستان میں بہت خدمت کی، لیکن عقائد کے لحاظ سے وہ بھی اسی طرح ہی کہنے لگ پڑے، اور وہ یہ کہنے لگے فرشتوں کا جو وجود ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے یہ کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ الہام جو نبی ہے وہ اپنے کلام نفسی کو خود ایسے سنتا ہے جیسے کہ کوئی باہر سے انسان کہہ رہا ہوتا ہے، یہ انہوں نے الہام کی تفسیر کی، اور وہی ان کے خیالات تھے جو تقریباً ان لوگوں کے خیالات تھے جو مخالفین اسلام تھے۔ اور ایسے وقت میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ تمہارے خیالات بالکل دین سے الٹ ہیں، اور حضور نے فرمایا دیکھو 1,24,000 انبیاء اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا رہا، ان کو الہام سے نوازتا رہا، ان کو وحی سے نوازتا رہا۔ ہزاروں اولیاء اس امت میں گزرے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، تم ان سے الٹ کے باتیں کر رہے ہو۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ کتاب لکھی براہین احمدیہ، یہ دو ہی موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے، حقیقت قرآن مجید
اور اس بات نبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس میں سارا زور یہ دیا کہ الہام حقیقی وہ قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے، مدون ہے، اور اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ یہ آج بھی ضروری ہے عقل کی رہنمائی کے لیے۔ عقل خود بخود اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، اور حضور نے اس کی مثال دے کے بتایا کہ دیکھو میں تمہیں انسانی جو اعضاء دیے گئے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کچھ خارجی چیزوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی ہے، بینائی دی ہے۔ اب جب تک خارجی طور پہ روشنی ہوگی یہ آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اندھیرے میں چلے جائیں یہ آنکھ ہماری بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، مگر عقل جب تک خارجی طور پر اللہ تعالیٰ سے ملے گی نہیں، الہام، وحی، خواب، سچی خوابیں، رویا، کشوف وغیرہ سے وہ رہنمائی نہیں حاصل کرے گی، عقل آگے ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کرے گی تو وہ بھٹکے گی۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت خوبصورت شعر میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو خود اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو۔ نیر الہام کے بغیر عقل کچھ بھی نہیں ہے، یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، یہ گمراہ کر دیتی ہے۔ آج جتنے غلط عقائد پیدا ہوئے ہیں وہ سب غلط سوچ کا نتیجہ ہیں، غلط عقیدہ، غلط عقل کے اوپر چلنے کا نتیجہ ہیں، چاہے وہ الحاد ہو، چاہے وہ دہریت ہو، چاہے وہ تثلیث ہو، چاہے وہ بے شمار معبودوں کی پوجا ہو، اور دوسرے جتنے میں گمراہ کن عقائد ہیں وہ سب ان عقل مندوں کی بات ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ موجودہ دور میں جتنے لوگ ملحد ہیں، ہمارے بعض صحافی، ابھی کچھ صحافی فوت ہو گئے، وہ کیونکہ ملحد تھے وہ اس قسم کی باتیں لکھتے تھے، عوام میں زیادہ مقبول ہوتی تھی، لیکن کیونکہ یہ چیزیں تقویٰ چاہتی ہیں، نیکی چاہتی ہیں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتی ہیں، اس طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے آ کے دنیا کو یہ سمجھایا کہ دیکھو عقل اپنی جگہ پہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کو استعمال کرنے کے لیے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا ہے، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بار بار الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے تفکیر کا حکم دیا ہے، تدبر کا حکم دیا ہے، فکر کا حکم دیا ہے۔ عقل تو اپنی جگہ پہ رہی، عقل کے بعد تفکر، تدبر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلائی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھ لو کہ آپ جتنے عقلاء ہو، آپ لوگ جو کہتے ہو عقل وہ کافی ہے، آپ نے سوائے دہریہ بنانے کے اور دنیا میں کوئی کام کیا؟ جتنے عقل مند لوگ تھے کیا ان میں سے کوئی ایک خدا تک پہنچا؟ جو اپنے آپ کو تھنکر کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں، کیا ان کی کتابیں پڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچا؟ کوئی اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکا اس دنیا میں، اخروی زندگی میں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ سارے ملحدانہ خیالات ہیں۔ اور پھر حضور نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک مثال کے طور پہ کشتی ہے جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ انسانی خیالات تو، انسانی عقل تو انسان کی کشتی کو بھنور میں پھنسا دیتی ہے۔ اگر اس وقت کوئی نکال سکتا ہے تو وہ الہام ہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو عقل کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم اس طریقے پہ چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت سے حوالے دے کے کہا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ عقل انسانی انسان کے خیالات کو، الہام انسان کے خیالات کو ترقی کرنے سے روک دیتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ کبھی بھی روک نہیں بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تو انسان کی عقل اور جلا پکڑتی ہے، انسان کی عقل اور آگے بڑھتی ہے، اور انسان آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ الہام جو ہے، یہاں جب یہ بات الہام کا انکار کرتے ہیں تو الہام حقیقی سے مراد ان کی قرآن مجید ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم الہام سے، ان کے الفاظ ہیں الہام ایک قید ہے
اور ہم ہر ایک قید سے آزاد ہیں. یعنی الہام قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ پابند کر دیتی ہیں. اور یہی بات پولس نے کہی کہ مسیح نے ہمیں صلیب پر لعنتی بن کر ہمیں شریعت کی لعنت سے بچایا. وہ بھی شریعت کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ الہام جو ہے یہ ہمارے لیے قید ہے. اب اگر کوئی آدمی ذرا ان سے بات کرے اور ان سے پوچھے کہ ہر ملک کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، کیا وہ پابند نہیں ہوتا انسان کے اس کے اوپر چلے؟ کیا اس کو وہ قید سمجھتا ہے؟ اگر وہ اپنے ملک کے دستور اور آئین کو نہ مانے تو وہ سارے کا سارا ایک بغاوت کا نظام بن جائے گا. مثال کے طور پر ٹریفک کے ہی اصول ہے. ہر ملک میں ٹریفک کے اصول ہیں کہ آپ نے ایسے گاڑی چلانی ہے، ایسے نہیں چلانی. یہ تو ایک اصول ہیں، ایک رستہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں میں اس کی پابندی نہیں کرتا، میں آزادی چاہتا ہوں، تو سوائے اس کے کہ وہ حادثے کا شکار ہو جائے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ ہم الہام کو اس لیے نہیں مانتے کہ الہام ہم کو پابند کرتا ہے، اس الہام ہم کو قید کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اصل میں کسی قانون کو ہی ماننا نہیں چاہتے، اور حتیٰ کہ یہ ان کی عقل کے خود خلاف ہے. اب ایک دو مثالیں میں اس بات کی دیتا ہوں کہ عقل نے کیا کیا اور الہام نے کیا کیا، تاکہ بات ذرا وہ براہین احمدیہ کی مثال تو نہیں ہے، لیکن اس سے باہر ہٹ کے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. 1902 میں ہندوستان میں طاعون پھیلی، اور یہ بھی قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1902 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا آپ نے کشتی نوح، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو اس وقت حکومت طاعون سے بچانے کے لیے ایک ٹیکہ لگا رہی ہے، انجیکشن دے رہی ہے، لیکن میں اپنے افراد جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ یہ انجیکشن نہ لیں، وہ یہ ٹیکہ نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں ہر اس انسان کی حفاظت کروں گا جو تیرے گھر کی چار دیواری میں ہے. اور حضور نے چار دیواری کی تشریح یہ فرمائی، چار دیواری سے ایک مراد تو یہ ہے کہ میرا یہ اینٹوں اور پتھروں کا بنایا ہوا گھر، اس کے اندر جو بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو طاعون سے محفوظ رکھے گا. اور دوسرا یہ کہ میری جماعت کے افراد جو میری دینی اور روحانی جماعت ہے وہ بھی ایک قسم کی عدار ہے، اور نسبتاً یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بچائے جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں عقل کیا کہتی ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک ٹیکہ تیار کیا ہے جو بنی نوع انسان کو طاعون سے بچائے گا، عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن الہام کیا کہہ رہا ہے؟ انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو ٹیکہ تم نے تیار کیا ہوا ہے وہ تو صرف چوہوں اور بعض جراثیم کو پیش نظر رکھ کے تیار کیا تم نے کہ اس کے ازالے کے لیے یہ انجیکشن ہم دیتے ہیں اور اس سے یہ انسان بچ جائے گا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ بیماری، ان جراثیم تو ایک ذریعہ اور سبب ہیں، اصل چیز تو وہ نافرمانی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، استہزاء ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جب تک یہ اس استہزاء کو چھوڑ کر تیری بنائی ہوئی روحانی دینی چار دیواری میں نہیں آتے یہ بچ نہیں سکتے. اور یہی ہوا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان میں ہی، آپ کے مکان میں مولوی محمد علی صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، 1904 کی بات ہے. ان کو یہ شک ہو گیا بلکہ یقین ہو گیا کہ مجھے طاعون ہو گئی ہے، اور انہوں نے مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ساری وصیت وغیرہ لکھا دی. حضرت مسیح علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ اس طرح مولوی محمد علی صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کو طاعون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، وہ اوپر والے مکان میں رہ رہے تھے، وہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے اور لا کے حضور نے بڑے یقین کے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ کو طاعون ہوتی ہے تو میں جھوٹا، میرا دعوی الہام جھوٹا. یہاں پر حضرت مسیح صاحب حقیقت الوحی کے
نشان نمبر 103 میں اس کا ذکر، میرا دعوی الہام جھوٹا۔ اب دیکھیں کتنی تحدی سے ایک انسان کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی عقل مند یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس وقت میں طاعون کا انجیکشن دے رہا ہوں اور طاعون کا ٹیکہ لگا رہا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں یہ انسان بچ جائے گا؟ لیکن ایک صاحب الہام جس کو اللہ خبر دے رہا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب اگر آپ یہاں پر آپ کو طاعون ہو جاتی ہے، میں جھوٹا، میرا دعوی الہام غلط۔ یہ ہے الہام، یہ ہے سچا الہام۔ اور اس کے بعد مسیح صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا، ان کا جسم بالکل ٹھنڈا تھا اور کوئی ان کا طاعون نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہ صاحب عقل کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سارے ہندوستان کے اعداد و شمار اگر جمع کیے جائیں تو ان عقلاء نے جن کو انجیکشن دیے، جن کو ٹیکے لگائے، وہ مرے، اور وہ جس کو حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو تیری بنائی ہوئی دینی اور روحانی چار دیواری میں، تیری ان بنائی ہوئی جو آپ کے مکانات ہیں ان میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو طاعون سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ بات بالکل ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عقل تب تک کام نہیں کرے گی جب تک کہ نیر الہام نہ ہو۔ پھر ایک مثال اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دیکھیں، اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 2 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں، کفار مکہ کے پاس 1000 کی تعداد تھی، ان کے پاس تقریباً 7 یا 800 کے قریب اونٹ تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس احسن درجے کا جو اس زمانے کے ہتھیار ہو سکتے تھے وہ تھے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، 72 یا 73 ان میں سے وہ تھے جو مکہ کے مہاجر تھے، باقی 250 کے قریب وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے اکثر تھے جن کو نہ لڑائی کا طریقہ تھا، نہ اس طرح کھلے بندوں وہ لڑائی کرنے کے عادی تھے۔ اب جب آمنا سامنا ہوا، عقل مند جو کفار مکہ تھے وہ تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو یک طرفہ جنگ ہے، ہر لحاظ سے ہم کامیاب ہوں گے، ان کی عقل یہ کہہ رہی تھی۔ لیکن جو اللہ سے الہام پا کے کہہ رہا تھا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری 3000 فرشتوں کا ذریعہ مدد کرے گا، 5000 فرشتوں کے ذریعہ سے مدد کرے گا۔ اب یہ الہام کی بات تھی، ظاہری عقل کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن الہام کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ عددی جنگ بھی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ کفر اور ایمان کی تھی، حق اور باطل کی تھی، اور حق نے بہرحال غالب آنا تھا اور وہ غالب آیا۔ اس سارے حوالے سے اب ایک بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا عقل مند شاید جماعت احمدیہ کی طرف اگر آج دیکھے تو وہ یہ سمجھے یہ چھوٹی سی جماعت ہے، کیا دنیا میں ترقی کرے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی ساری تاریخ کو دیکھیں گے، اس میں سے ایک مخالف احمدیت نے اسی قادیان میں جو آئے اور یہاں پر جلسہ بھی کیا، بعد میں اعلان کیا انہوں نے کہ احمدیت کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگ اٹھے، لیکن یہی مقدر تھا کہ احمدیت کو تباہ، احمدیت میرے ہاتھوں سے تباہ ہو۔ اب ایک عقل مند ہے، عقل کی بنا پر، اپنے ظاہری اسباب کی بنا پر، حکومت کا جو تعاون حاصل ہے اس بنا پر، وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ احمدیت میرے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، جس کے پاس کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے، لیکن الہام جو اللہ سے الہام پا کے کہہ رہا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے اور کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ آج بھی جب ہمارے خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا بار بار دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اصل میں مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مادی طور پہ کوئی جنگ ہے، یہ وہی جنگ ہے جو بدر کے میدان کی جنگ تھی۔ یہاں پر اسلحے کی کوئی بات نہیں، ہتھیار کی کوئی بات نہیں ہے،
یہاں پر عددی طاقت کی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر حق اور باطل کی بات ہے، اور حق ہمیشہ کامیاب آتا ہے اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دلائل کے ذریعہ سے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، اور حضور نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو عقل جو ہے وہ ایک آنکھ کی حیثیت ہے اس کی، اور جب تک الہام نہیں ہوگا، دعا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید نہیں ہوگی، عقل بالکل بیکار ہے۔ یہ گمراہی کی طرف تو انسان کو لے جائے گی لیکن صحیح رہنمائی یہ نہیں کر سکتی، اور یہ خود اندھی ہے جب تک نیر الہام نہ ہو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، الہام، عقل، علم اور سچائی، جس کا اردو ترجمہ حضور نے اس کا انتساب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اس حوالے سے کیا ہے کہ 19ویں صدی میں جو الحاد کی ایک رو چل پڑی تھی، اگر اس کو کسی نے روکا تو وہ براہین احمدیہ اور اسلامی اصول کی فلسفی تھی۔ اور اس کے بعد اسی نوعیت کی ایک اور کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اور حضور کی یہ کتاب جو آئی یہ اسی عقائد، اسی اصول کے اوپر مبنی ہے، اور الہام آپ نے الہام نام رکھ کے، اور عقل، علم، سچائی اس کا نام رکھ کے واضح طور پہ ثابت کر دیا کہ الہام ہی ہے جو اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ دنیا میں آپ 1000 پانی کے طریقے بنا لیں، ابھی ہمارے یہاں پنجاب میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مصیبت پڑ گئی تھی دنیا کو، ایک ایک بوند پانی کے لیے دلی میں اور بڑے شہروں میں لڑائی ہو رہی تھی، قتل و غارت ہو رہی تھی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل یہی حالت دنیا کی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام نہیں آتا۔ الہام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی اور الہام کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ پانی آتا ہے تو دوبارہ زندگی آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب نے 297 اپنے الہام لکھے ہیں، اور رویا اور کشوف اگر اس میں شامل کر لیے جائیں وہ 300 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ الہامات تھے، یہ جو وحی تھی، یہ وہ نبی کی برکت تھی جو پانی کی طرح آسمان سے آیا۔ خود حضور نے فرمایا میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر۔ یہ پانی کا وقت تھا، اگر میں نہ آیا ہوتا تو یہ دنیا سے وحدانیت اور توحید تو ختم ہو گئی ہوتی، بھسم ہو گئی ہوتی۔ تو وہ کتاب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ 4 حصے لکھے، 5واں بعد میں لکھا، لیکن ان 4 حصوں میں حضور نے ثابت کر دیا 300 دلائل پیش کر کے، دلائل قاطعہ پیش کر کے، کہ اصل میں الہام جو حقیقی الہام ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور وہی دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے اس کے اندر ایک بات اور یہ بتائی تھی کہ باقی کتابیں ایسی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب محرف اور مبدل ہیں۔ وہ ایک ایسا پانی ہے جس کے اندر دوسرے پانی دنیا کے مل گئے۔ اب صاف چشمہ پانی ہو، دوسرے گندے پانی اس کے اندر مل جائیں تو وہ پینے کے قابل نہیں رہتا ہے، وہ زندگی نہیں دیتا ہے، وہ رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ صاف پانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ کیا ہوا تھا، اور یہی وہ آب حیات ہے جو ابد تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے حقائق اس کتاب کے اندر بیان کیے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں فلاں نے اس کی تعریف کی، فلاں نے اس کی تعریف کی، فلاں نے اس نے تعریف کی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے اسلام کی ساخ، اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اور اسلام کے آنے کا جو حقیقی مقصد تھا وہ دنیا میں ایک بار پھر اجاگر کیا، اور حضور نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک دفعہ پھر زندہ نبوت کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور حضور نے فرمایا میں اس کی مثال تمہارے سامنے ہوں، میرے پاس آؤ، میں یقین دلاتا ہوں، تم کو تازہ بتازہ میں نشانات دکھاؤں گا، اور جو اس بات کی دلیل ہوں گے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی جس کے اوپر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا، کافی تفصیلی جواب تھا۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیں گے۔
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر کالر بھی ہیں، ان کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر کھوکر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ڈسکا کی طرف سے MTA قادیان کی پوری ٹیم کو سلام اور مبارک اتنے معلوماتی پروگرام پیش کرنے پر۔ تو سوال ہے کہ اسلامی تاریخ میں مختلف انبیاء کرام پر صحیفے اور مختلف کتابیں نازل ہوئیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی کتابوں کو احمدی کیا نام دیتے ہیں؟ کیا ان کتابوں کو آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں اور ان کتابوں میں کوئی نئی شریعت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام تحریرات میں انتہائی مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے جو عام قاری کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے میں کیا وجہ تھی؟ آسان اردو کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے پوچھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں، کیا احمدی اس کو کوئی آسمانی صحیفے سمجھتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے اس سے پہلے آسمانی صحیفے نازل ہو چکے ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے یا قرآن مجید ہے، اس طرح کے من و الہامی تو ہم ان کو کتب کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم ان کتب کو الہام سے تائید یافتہ سمجھتے ہیں، اور ان میں ایسی کتب بھی ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام بھی درج ہیں، پورے کے پورے الہام درج ہیں۔ جیسے ابھی مول صاحب نے بتایا کہ براہین احمدیہ میں اتنے الہام درج ہیں، پھر آگے آئینہ کمالات اسلام میں بھی الہام ہے، پھر آگے چلے جو حقیقت الوحی ہے، آگے چلتے چلے جاؤ، مختلف کتب میں حضرت مسیح السلام کے الہامات جو آپ پر نازل ہوتے رہے، دعوی ماموریت 1882 سے لے کے 1908 تک، وہ سب الہامات حضور نے ان کتب میں بیان فرمائے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو الہامات بھی ہیں، لیکن ساری کی ساری کتب جو حضور کی تحریرات ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی آسمانی الہامی صحیفے ہیں، لیکن ان کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہام کی تائید سے لکھی ہوئی کتب ہے۔ ان کتب کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو عام طور پر دنیا میں لوگوں نے، دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں اور یہ کتابیں برابر ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف پر اور ایک ایک سطر پر میں نے دعا کی ہے، اور جب میں اس کو مکمل کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور اس کے فرشتوں کا ساتھ میری اس تحریرات کے ساتھ ہے۔ تو کہاں وہ ادیبوں کی کتابیں جو وہ لکھتے ہیں، اور کہاں یہ جو مسیح السلام نے فرمایا۔ اور پھر ان کتب کے بارے میں الہام بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ آسمان سے بہت سا دودھ اترا ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ تو یہ اس اعتبار سے آسمانی دودھ بھی ہے۔ اور ان کتب کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی الہام ہوا کہ کتاب الولی ذوالفقار علی، کہ یہ جو کتابیں ہیں، یا جو کتاب خاص طور پر براہین احمدیہ کے لیے ہوا تھا کہ یہ ولی کی جو کتاب ہے یہ ایسی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، جس کا نام ذوالفقار تھا، جو دشمنوں کو کاٹ کے رکھنے والی تلوار تھی، ہلاک کرنے والی تھی، جو دو دھاری تلوار تھی۔ تو دو دھاری حضور نے فرمایا کہ میری کتب اس اعتبار سے کہ ایک اس کی دھار جو ہے مسلمانوں کے جو غلط عقائد انہوں نے اسلام کے اندر بنا لیے ہیں ان کو کاٹتی ہے، اور ایک بیرونی حملے جو اسلام پر ہو رہے ہیں ان کو کاٹتی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتب کو تائید حاصل ہے۔ گزشتہ ایک قسط میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً بتایا کہ آپ ایک مکان میں گئے ہیں اور وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے یا آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو
آپ جا کے پوچھتے ہیں بہت بھیڑ ہے کہ حضور کہاں ہیں، تو بتایا جائے کہ فلاں کمرے میں ہیں، تو حضور وہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک بہت ہی جاہ و جلال کی شان کے ساتھ حضور رونق افروز ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ حضور مجھ سے اشارتاً پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے اور اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے۔ تو حضور اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ حضور نے جب اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ ایک پھل کی طرح ہو گئی، جو تربوز کی طرح کی جسامت کا تھا لیکن امرود کی شکل کا لگتا ہے، اور حضور نے اس پھل کی کاشیں کاٹنی شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب حضور اس پھل کی کاشیں کاٹتے ہیں تو اس میں سے شہد نکلتا ہے، اور حضور کی انگلیوں سے لے کے کونیوں تک وہ شہد جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اتنا شہد ہے۔ تو حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کاٹا اور خود کھایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا کہ یہ کھاؤ، حضور نے کھایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شخص تھا مردہ حالت میں، اور فرمایا کہ اس کو دے دو، اس کو بھی میں نے دے دیا، وہ اس نے کھا لیا اور وہ زندہ ہو گیا اور میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کتابیں ایسی نوعیت کی ہیں، ان کتابوں کو ویسی کتابیں ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے عام لوگ دنیا میں کتابیں لکھتے ہیں، مولوی، علماء، پنڈت، پادری جو کتابیں لکھتے ہیں ویسی نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے الہام سے اور خدا تعالیٰ کی تائید کے ساتھ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بات یہاں تک درست ہے، لیکن احمدی ان کو ایسی کتابیں نہیں سمجھتے کہ جیسے کوئی شریعت کی کتاب، انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ کیا احمدی ان کو شریعت کی کتابیں سمجھتے ہیں؟ احمدی تو اپنی شریعت قرآن مجید کو ہی قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید احمدیوں کی دائمی شریعت ہے، آخری شریعت ہے، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن مجید دائمی اور آخری شریعت ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس کی روشنی کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے یہ نبی کریم، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں یہ اس لیے لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال آخر میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایسی کتابیں نہیں ہیں کہ ان کو ہم صرف یہ شوق سے سن لیں کہ حضرت مسیح السلام نے اتنی کتابیں لکھیں، 80 سے زائد کتابیں لکھی، ملفوظات آپ کے ہیں اور مکتوبات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مرسل کی تحریرات کو نہیں پڑھتا اس میں ایک طرح کا تکبر پایا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ کم از کم 3 مرتبہ میری ان تحریرات کو پڑھنا چاہیے۔ تو غیروں کے لیے بھی ہماری درخواست ہے اور ہمارے احمدی بھائیوں کے لیے خاص طور پر کہ انہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تحریرات جو صرف تحریرات نہیں ہیں بلکہ یہ آسمانی دودھ ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے ان کتابوں کو ضرور بضرور پڑھنا چاہیے۔ سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ساری کتب میں مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے 2 حصے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو غیروں کے مقابل پر، علماء کے مقابل پر، عربوں کے یا یہاں کے جو مولانا صاحبان ہیں یا پادری صاحبان ہیں ان لوگوں کے مقابل پر لکھے ہیں۔ تو جو مقابل پر حضور نے لکھے ہیں وہ اسی حساب سے لکھیں جیسے انہوں نے لکھے، کہ آؤ اس کا جواب دو۔ تفسیریں لکھیں، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی کتاب اعجاز احمدی میں، اور دعوت دے دی کس کو؟ میر علی شاہ گولڑوی کو، آ جاؤ مقابلہ کرو۔ مجال مقابلہ کیا ہو، بے شک گولڑا کے جو بریلوی خیالات کے جو گولڑوی جو لوگ ہیں وہ جتنے مرضی اعتراض کرتے پھریں، لیکن آج تک اس کا کسی نے جواب دیا ہے؟ اسی طرح اور بھی بعض کتابیں، لیکن بعض کتابیں حضرت مسیح السلام کی ایسی ہیں جو عوام کو مخاطب کر کے ہیں، وہ پڑھیں، وہ بڑی آسان ہے۔ مثال کے طور پر کشتی نوح ہے، یہ حضرت مسیح السلام نے اپنے احباب کو مخاطب کر کے لکھی ہے۔ آئینہ کمالات اسلام ہے، وہ بڑی آسان کتاب ہے۔ پیغام صلح ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، نہایت آسان کتاب ہے۔ حضرت اقدس مسیح السلام کے ملفوظات ہیں جو اکٹھے کیے گئے، اور ویسے ہی قریباً کوشش کی گئی صحابہ کرام کی طرف سے
حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اسی وقت لکھتے تھے، تو وہ انہوں نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ حضرت مسیح السلام کے الفاظ ہی ہوں، تو بہرحال بڑی آسان ملفوظات ہیں، وہ تو آسان کتب بھی ہیں۔ جی مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں جرمنی سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت 90 میں یہ تحریر ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں، اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر امت کے اندر جو گواہ ہوں گے وہ اس امت کے ہوں گے، اور کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی امت محمدیہ میں کسی طور پر بطور گواہ پیش کیے جائیں گے؟ جزاکم اللہ۔ جناب جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سب سے بڑے اور اعلیٰ اور افضل گواہ تو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی اس امت کے، وہی لوگوں کے گواہ بن کر قیامت کے دن پیش ہوں گے، مگر آپ کی اتباع میں، آپ کی مطابقت میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ اس کے بعد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شاہد، ایک گواہ انہی میں سے آئے گا، یعنی امت محمدیہ میں ایک گواہ آئے گا اور وہ یہ گواہی دے گا۔ اب اس کی مزید تفصیل جو ہے سورہ بروج میں آتی ہے، شاہد و مشہود، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پہ پیش کیا شاہد اور مشہود کو۔ شاہد سے مراد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور مشہود سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ایک تفسیر کے مطابق ہے، ورنہ اس آیت کی اور بہت سی تفاسیر ہیں، کیونکہ آج جو موضوع ہم جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ براہین احمدیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا گیا تھا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار کر دیا گیا تھا۔ مسلمان چاہے زبان سے اقرار کرے نہ کریں، وہ بھی آپ سے بہت دور چلے گئے ہوئے تھے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے تھے، ورنہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ یہ اکثریت کا حال تھا، بہرحال کچھ تو تھے جن کا تعلق تھا۔ اس زمانے میں یہ شاہد کھڑا ہوا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، اور آپ نے سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی، اور شاہد ایک گواہی دی کہ میں عصر حاضر میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ وہ مشہود اللہ کی طرف سے تھا، وہ کتاب جو اس کے اوپر نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اس زمانے میں اس شاہد نے آ کے اس مشہود کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں گواہی دی کہ وہ دونوں اللہ کی طرف سے تھیں، اور یہ ہے وہ شاہد کا مطلب۔ تو بات اس بھائی کے جواب میں یہی عرض ہے کہ اصل تو جو گواہ ہیں امت کے، اور جو اصل شفاعت کرنے والے ہیں، جن کو مقام شفاعت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کی مطابقت میں اس زمانے میں جو شاہد ہیں، اور آگے جو اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا وہ حضور پاک کی مطابقت میں ہی آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسن واضح جواب تھا۔ مکرم جمشید شاہ صاحب ہیں بنگال انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمشید شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب اپنا سوال پیش کریں۔ مطلب میرا سوال ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جو حادثہ سے مر جاتے یا خودکشی کر لیتے یا کوئی دہشت گرد مار دیتے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا خیال ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے ملک صاحب کہ یہ جو مولوی لوگ جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ فتویٰ کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، یہ ذرا وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کیا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تو انہوں نے خودکشی کے متعلق سوال کیا ہے۔ دیکھیں، خودکشی جو ہے اس کو عربی میں انتحار کہا جاتا ہے، خود اپنی موت کو قریب لے آنا،
اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور جان بوجھ کے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور بلکہ ایک دوسرے کچھ آدمیوں سے جنازہ، لیکن عام طور پہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ باقی یہ جو حادثے وغیرہ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے تقدیر الہی۔ اس طرح کے سوالات یہ تفصیل چاہتے ہیں، بڑی لمبی تفصیل چاہتے ہیں، اور اس کو اس طرح یہاں ایک مختصر وقت میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ میری اس بھائی سے درخواست ہے کہ وہ تقدیر الہی حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اس میں یہ ساری باتیں تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں۔ ایک ہے اجل، ایک ہے اجل مسمى۔ اجل مسمى وہ ہے جو ہر انسان کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ اگر اپنی صحت کی حفاظت کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، تو یہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جو اجل مسمى تقریباً 70-80 سال جو اس کی عمر ہے۔ لیکن وہ اپنے اجل مسمى کو بعد اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے گھسیٹ کے اگر پہلے لے آئے تو اس میں اس انسان کا اپنا قصور ہوگا۔ بہرحال اس کی وضاحت حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تقدیر الہی میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے سوال و جواب کی مجالس میں بڑی تفصیل سے کی ہوئی ہے، وہاں یہ سماعت فرما لیں تو ان کو تشفی بخش جواب مل جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آج کل جو فتوے لگائے جاتے ہیں اس کا کیا مقصد؟ فتوے کے بارے میں دیکھیں، فتوے جو ہیں آج کل مذاق بن گیا۔ ابھی گورنمنٹ انڈیا ان کے اوپر پابندی لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تیسرا ہی عدلیہ کا نظام ہے جو یہاں پر جاری ہو رہا ہے، اور اس کو حکومت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ کس فتوے کو لیا جائے، کیونکہ یہ سارے فتنے کی جڑ ہے۔ اس وقت دیکھیں آپ کی حالت یہ ہے ان مولویوں کی کہ وہ کہتے ہیں 5 روپے کا فتویٰ لینا ہے کہ 10 روپے کا لینا ہے کہ 20 روپے کا لینا ہے کہ 50 روپے کا۔ ایک جاتا ہے 100 روپیہ دیتا ہے، ایک مولوی سے کوئی فتویٰ دے دیتا ہے، دوسرا لے آتا ہے وہ کوئی دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے، اور یہ صرف ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ دیوبندی بریلویوں کے خلاف، بریلوی دیوبندیوں کے خلاف، یعنی فتوے تو مصیبت بن کے رہ گئے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں۔ اور اب یہ پارلیمنٹ اور یہ جو ہیں بہت سے لیڈر اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی حد بندی کرنی ہوگی، یہ جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے عقل کی بات کی ہے نا، یہ بد عقلی ہے، یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیر الہام شریعت دی تھی اس کو چھوڑ کر اپنی عقل محض چند دمڑیوں کی خاطر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فتووں کے نام کو بیچتے ہیں اور اپنے پیسے کماتے ہیں۔ ورنہ اس وقت مولویوں کی آمد کہاں پہ ہے؟ 2 ہی ذریعے ہیں اس وقت ہندوستان میں جو ہم پھر کے گھوم کے دیکھتے ہیں، سوائے گمراہی، ایک تو تعویذ گنڈے اور دوسرا فتوے۔ یہ 2 آپ ہر مولوی کے پاس سے لے لیں۔ ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کبھی جلندھر چلے جاتے ہیں، کبھی ملیٹ کورلے اور دلی اور یہ دیوبند وغیرہ میں، اور بریلویوں نے تو جیسے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس چیز کا کہ فتوے دینا اور تعویذ گنڈے دینا، اور یہی ان کا کام ہے۔ تو یہ وہ گمراہی ہے، یہ وہ ضلالت ہے جس سے حضرت مسیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ڈرایا تھا۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن اور یہ بات دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ گنڈے دیے تھے؟ کیا اس طرح کے فتوے کہیں صادر ہوتے رہے؟ شریعت کے احکام ہے، اور وہاں پر دارالقضاء۔ اب جماعت احمدیہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا نظام ہے کہ جماعت احمدیہ کا دارالافتاء ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ بن حسن عزیز کی طرف سے مفتی سلسلہ مقرر ہے۔ آپ کو کوئی فتویٰ لکھنا ہے بغیر کسی معاوضے کے، آپ لکھیں اپنی مشکل، اپنا مسئلہ لکھیں، وہاں سے آپ کو سیدھا سادہ جواب آ جائے گا، اور اس میں باقاعدہ حوالے دیے ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق، حدیث کے اس موقف کے مطابق، اور فقہاء کے اس قول کے مطابق اس موضوع کا فتویٰ یہ ہے۔ اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ گنڈے دیے تھے؟ بالکل غلط باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ مکرم نور الدین صاحب ہیں کرناٹک انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، ہلو۔ جی جناب، آپ کو ہم سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ جی
جی ہاں، پہلے تو میرا خلیفہ خامس کے خدمت میں پیار بھرا سلام. میرا سلام یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام مذہب کو پہلی بار نشان نمائی کی باطل شکن دعوت کب دی تھی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ 1884 میں مکمل فرمائی اور پورے ملک میں پھیل گئی. اس کے بعد ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جو مذاہب کے جو اعلیٰ جو ان کے لیڈر ہیں مذہبی، ان کو، اور یہاں تک کہ بیرون ممالک میں بھی آپ نے یہ اشتہار بھیج دیا. یہ 1885 کی بات ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، اور اگر کوئی شخص نشان دیکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ماننے والا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں. اس زمانے میں اللہ نے مجھے اسلام کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے، تو اسلام کی روشنی اور اس کی صداقت کے چمک کو دکھانے کے لیے میں تمام دنیا میں نشان نمائی کی تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں. چنانچہ حضور نے ایسا اشتہار شائع فرمایا اور پھر اس اشتہار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو تاریخ احمدیت میں آتا ہے کہ جب یہ اشتہار باہر گیا تو قادیان کے بعض آریہ سماجی جو دوست ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا، کیونکہ اس زمانے میں بعض ہندو جو بزرگ تھے اس دور کے، ان سے حضرت مسیح السلام کے دوستانہ مراسم بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو بڑی بڑی نشان نمائی کی پوری دنیا میں دعوتیں دے رہے ہیں کہ آؤ میں تم کو نشان دکھا سکتا ہوں، اسلام کی صداقت کے چمکتے نشان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سے دیکھو. تو ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمیں بھی کوئی نشان دکھائیں. چنانچہ حضرت مسیح السلام خاموش ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ جب چاہے گا نشان دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ تمہاری جو یہ عقدہ کشائی ہے یہ ہوشیار پور میں کی جائے گی، کہ وہاں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرو اس نشانات کے حصول کے لیے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنوری 1886 کو ہوشیار پور تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 40 دن، بڑی مشہور جگہ احمدی سب جانتے ہیں، وہاں جا کے آپ نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف سے الہام ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں تجھے فضل کا اور رحمت کا اور قربت کا نشان دیتا ہوں اور فتح اور ظفر کی کلید عطا کرتا ہوں. اور کس طرح ہوگا یہ فرمایا کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، موعود بیٹا، جس کا وعدہ کر دیا کہ وہ بیٹا تجھے عطا ہوگا، اور اس کے ذریعہ سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا اور وہ نور اللہ ہوگا، اللہ کا نور اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، کلام اللہ کے شرف کو وہ ظاہر کرنے والا ہوگا. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کان اللہ نازل من السماء، وہ اس کا آنا اور اس کی آمد ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے نزول ہوا، خدا کی جلال اور جمال کا آسمان سے نزول ہوا. تو یہ بڑی لمبی وہ الہام ہے جو 20 فروری 1886 کے الہام کے حوالے سے ہماری جماعت میں بہت مشہور ہے، اور ہر سال 20 فروری کے دن ہم لوگ جلسہ بھی کرتے ہیں یوم مسلم موعود کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں جب حضور نے یہ فرمایا، یہاں کے جو آریہ صاحبان تھے کہ مجھے خدا نے الہاماً فرمایا کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا اور وہ ان صفات کا حامل ہوگا، تو کھڑے ہو گئے بعض لوگ، کہنے لگے کہ نہیں، بیٹا کیا ہونا ہے، 3 سال کے اندر تمہارا ہی خاتمہ ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، یہاں تو قادیان میں الو بولیں گے.
بیٹا کیا ہونا ہے, تمہاری خود حیضے سے موت ہو جائے گی. اور یہ انہوں نے کیسے کہا, پنڈت لیکھ رام تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے, میرے پرمیشور نے مجھے الہام کیا ہے. اب کیا ہوا, ایک الہام وہ ہو گیا, ایک الہام یہ ہو گیا. کہ ان کا الہام کیا تھا کہ حیضے سے مر جائیں گے اور 3 سال کے اندر خاتمہ ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا, سب دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا آپ کو عطا فرمایا. سن 1889 میں پیدا ہوا اور نصف صدی سے زیادہ جماعت کی اندر خلافت کی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور خلیفۃ المسیح. اور پھر اپنے متعلق یہ دعویٰ فرمایا کہ 20 فروری 1886 کی جن پیشگوئیوں کے بارے میں حضرت مسیح السلام نے فرمایا تھا, میں ان کا مصداق ہوں, ایک ایک حرف میرے اوپر پورا ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ذات پر پورا ہوا. چنانچہ جو انہوں نے کہا تھا کلام اللہ کا شرف اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. چنانچہ آپ دیکھ لیں جو تفسیر کبیر کی جلدیں ہیں, اس سے پہلے 1400 سال میں, یعنی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں, ان میں سے بھی کچھ ایسی ہیں, بعض ہیں کہ جو سنی سنائی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس بات کی محتاج ہیں کہ ان کی اصل شکل کے متعلق جو ہے وہ تطبیق کی جائے. لیکن ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی سارے عرصے کے اندر آپ کو ایسی تفسیر جیسی تفسیر کبیر حضرت مسلم موعود, حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی ہے, ایسی آپ کو نہیں ملے گی. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا, پھر میری بیوی بھی زندہ رہے گی, پھر میرے ہاں اولاد بھی ہوگی, اور اولاد ہوگی تو نرینہ اولاد ہوگی, اور نرینہ اولاد ہوگی تو پھر وہ میرے اس منشا اور مشن کے مطابق چلے گی بھی. اس زمانے میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تھے, ان کی بھی اولاد تھی. وہ کیا حشر ہوا, ایک آریہ ہو گیا ان میں سے, اور ایک عیسائی پادری بن گیا. بنگلور میں ابھی چند پچھلے دہائی کی بات ہے, غالباً ان کی وفات ہوئی ہے, وہ عیسائی پادری تھے. اور جو آریہ ہو گیا تھا ان کا بیٹا, ان کے بارے میں ابھی حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو کل خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں حضور نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس بیٹے کو میرے پاس بھیجا, اور یہاں پھر اس کی تربیت کی گئی. وہ تو آریہ ہونے جا رہا تھا, ہو گیا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے مجھے شکریہ کا خط بھی لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو بچا لیا. کل کے خطبے میں ذکر ہے. تو دیکھیں, ایک طرف وہ ہے, کون کہہ سکتا تھا کہ بیٹا ہوگا تو ویسا ہوگا جیسا الہامی عبارت میں لکھا ہوا ہے, لیکن ایک ایک لفظ اس الہامی عبارت کا پورا ہوا. اور ابھی جو مول صاحب نے یہ الہام کی سچائی کے بارے اتنی لمبی تقریر فرمائی ہے, یہ اس کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے. ٹھیک. عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان کو بھی موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سن رہا ہوں آپ کو. عارف الزمان صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی جی الحمدللہ. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے. السلام علیکم. آپ کو ہم سن رہے ہیں, اپنا سوال پیش کریں عارف الزمان صاحب. جی پہلے تو میں اہل قدیم سب کو سلام. میرا چھوٹا سوال ہے کہ 1880 میں براہین احمدی لکھا گیا, مگر اس ٹائم میں احمدی جماعت کا کوئی نام نہیں تھا. کیوں اس کا نام براہین احمدی رکھا؟ ایک اور مسلم اسلام نے ارادہ کیا تھا 50 حصہ میں ختم کرے گا, مگر یہ 5 حصہ میں ختم ہو گیا, ایک نقطہ کے ڈیفرنس سے. اس کا وضاحت کیا ہے فرمائیے. جزاکم اللہ. شکریہ. مولانا محمد حمید کوثر صاحب درخواست. پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ براہین احمدیہ آپ نے نام کیوں رکھا جبکہ اس وقت جماعت احمدیہ کا وجود نہیں تھا. پھر دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام نے پہلے 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا, لیکن 5 جلدوں پر اکتفا کیا تھا.
سب سے پہلے یہ ہے کہ براہین جو ہے نا دلائل احمدیہ یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے. ایک تھا محمد جو جلال کے اوپر دلالت کرتا تھا اور ایک تھا احمد. احمد کا مطلب یہ تھا کہ یہ جمالی دور ہے, خوبصورتی اور حسن دکھانے کا دور ہے. براہین ایسے دلائل نیرہ, ایسے روشن نشان جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دکھانے والے ہیں, خوبصورتی کو دکھانے والے ہیں, اس لیے اس کا نام براہین احمدیہ رکھا تھا. یہ کوئی احمدیت کی وجہ سے احمدی نہیں ہے اس کا. احمدیت کا نام تو جب جماعت کی بنیاد رکھی ہے اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد ہی رکھا گیا ہے. تو یہ حضرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نشانات کو اور دلائل کو بیان کرنے کے لیے اس کا نام یہ رکھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے براہین احمدیہ پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب 1880 میں پہلا اشتہار دیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس کی کوئی 50 جلدیں لکھوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی نہ کوئی جماعت تھی, نہ کوئی دعویٰ تھا, نہ کوئی اعلان تھا. 1882 میں آپ کو ماموریت کا الہام ہوا, 1885 میں آپ کو مجددیت کا, اور اس کے بعد 1889 میں آپ کو جماعت بنانے کا حکم ہوا, اور اس کے بعد 1890-91 میں آپ کو مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی موعود کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا. جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت واقعی آپ کا ارادہ تھا, اور آپ کی بعض تحریرات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس کا مواد تیار کر کے رکھا ہوا تھا, اور بہت سے نوٹس بھی آپ نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. فتح اسلام میں آپ نے خلیفۃ المسیح اول کو اس طرح کا ایک خط بھی لکھا تھا. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تو اس کے اندر مالی معاونت چاہیے ہے اور اخراجات کی کمی کی وجہ سے وہ رکی ہے تو میں وہ اخراجات بھیجنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر مقرر فرمایا تو آپ کی زیادہ توجہ حدیث کے مطابق کسر صلیب کی طرف ہو گئی, اور وہ جو حملے اسلام پر دوسری طرح سے ہو رہے تھے آپ نے اس کے جواب میں پھر کتابیں لکھنی شروع کی, اور اس کے بعد آپ مسلسل وہ کتابیں لکھتے چلے گئے. فتح اسلام ہے, توضیح الاسلام, ازالہ اوہام ہے, بہت ضخیم کتابیں لکھتے چلے گئے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو 50-80 کے قریب وہ کتابیں ہیں, اور ان کا حجم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. 5ویں جلد آپ نے پھر لکھی 1905 میں آ کے, اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ 50 بھی ہیں اور 5 بھی. اب اس کو بعض لوگ مذاقاً لے لیتے ہیں, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب نمازیں فرض ہوئیں تو آپ معراج میں آپ پر 50 نمازیں آپ کی امت پہ فرض ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری امت اس کو ادا نہیں کر سکے گی ان 5 نمازوں کو, آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو کچھ کم کروا لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 50 کی جگہ یہ 5 ہوئیں. بعض روایات میں آتا ہے 2-3 دفعہ گئے, لیکن بہرحال وہ 5 نمازیں ہو گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 5 بھی ہیں اور 50 بھی ہیں, یعنی اپنے ثواب کے اعتبار سے, اپنے اجر کے اعتبار سے, اپنے وزن کے اعتبار سے یہ 50 بھی ہیں, اور ویسے یہ 5 اوقات ہیں جس کے اوپر آپ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ 5ویں جلد لکھی تو حضور نے فرمایا جتنے دلائل اب تک میں ان کتابوں میں دے چکا ہوں یہ 5 جلدیں بظاہر ہیں, لیکن جو مواد 50 میں دیا جانا تھا وہ سارے کا سارا میری ساری کتابوں میں آ چکا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 297 الہام ہیں جو حضرت مسیح عیسیٰ نے اس میں براہ راست براہین احمدی میں تحریر فرمائے, اور کچھ کشوف ہیں, کچھ رویا ہیں. 5ویں جلد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں لکھی, جبکہ 23 سال کا عرصہ اس کے اوپر گزر چکا ہوا تھا. اور سورہ حاقہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معیار کے طور پہ اللہ نے ایک بات بیان فرمائی, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوالا جھوٹا دعوی الہام کر کے ہماری طرف منسوب کرتا
تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ اب یہاں ایک اصول بنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی الہام کے بعد 23 سال زندہ رہے، 23 سال قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ، قدوہ طیبہ، مقیاس، معیار، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اب جو شخص دعوی الہام کے بعد 23 سال زندہ رہتا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا وہ دعوی الہام میں سچا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں 5ویں جلد لکھ کے یہ بات دہرائی کہ دیکھو میں نے اس میں تقریباً 297 الہام درج کیے تھے، اور اس کے بعد مسلسل میں اپنے الہامات درج کرتا رہا۔ نبوت نام ہے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا، اور بار بار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا رہا کہ یہ اللہ نے مجھے کہا، اللہ کے الہامات ہیں۔ یہ سارے کے سارے 23 سالہ دور اس بات پر شاہد ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا اس میں اپنے الہامات وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور میں اتنی عمر پا گیا جتنی کہ صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ 2-2.5 سال اور 3 سال زندہ رہے، 1908 میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو 5 اور 50 کا مسئلہ ہے یہ سارے کے سارے حضور نے اس میں بیان کر دیے۔ اب رہا سوال کہ حضور نے اس میں ایک بات اور لکھی تھی کہ میں اس کے اندر 300 دلائل دوں گا، 300 دلائل میں اس کے اندر لکھوں گا۔ بعد میں حضور نے فرمایا جب میں نے غور کیا تو یہ تو بہت زیادہ بن رہا ہے۔ وہ 300 دلائل جماعت احمدیہ کے ایک عالم عبد الرحمن مبشر صاحب، انہوں نے دلائل قاطعہ کے نام سے وہ 300 دلائل براہین احمدیہ کے شائع کر دیے کہ یہ ہے ہیڈنگ، یہ ہے فہرست وہ 300 دلائل کے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ کے 4 حصوں میں ذکر کر دیے۔ اب جو اس کے بعد پیش ہونا تھا اصل میں وہ اس کی ساری تفصیل تھی۔ ان 300 دلائل کی مزید وضاحت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھنی تھی اور تحریر کرنی تھی۔ اب ایک بات تو یہ ہے، دوسرا جتنے ہمارے مخالفین ہیں، مجھے بڑی بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو تو پکڑ لیتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، وہی عقل کی بات آ جاتی ہے ان کی کہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ تو پکڑ لیا کہ آپ نے کہا تھا میں 50 لکھوں گا۔ ارے بھائی یہ 4 جو لکھی تھیں اس کے جواب کے لیے مسیح السلام نے کہا تھا کہ لو 10,000 روپیہ اس کا جواب لکھو کم از کم، اگر جواب نہیں لکھ سکتے ان کو نمبر وار توڑ ہی دو۔ اس کے لیے تو کوئی آتا نہیں، ادھر تو کسی نے رخ کیا نہیں، جو اس کے مضامین ہیں اس سے تو تم نے فائدہ نہ اٹھایا، بس 5 اور 50 کے جھگڑوں میں پڑ گئے۔ ارے بھائی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں 5 بھی تھیں اور 50 بھی تھیں، عدد کے لحاظ سے 5، اجر و ثواب کے لحاظ سے 50، وزن اسی طرح مسیح السلام نے مثال دے کے بتایا کہ دیکھو جو دلائل میں نے اس میں لکھ دیے ہیں وہ اصل میں آگے جو میں نے جلدیں لکھنی تھیں وہ اسی کی تفصیل تھی، لیکن 300 دلائل بہرحال میں نے اس کے اندر لکھ دیے ہیں اور وہ ایسے ہیں جن کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ تو یہ اس کی ساری تفصیل تھی۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم بشیر الدین محمود احمد صاحب جو کہ امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر الدین محمود عرض کر رہا ہوں امریکہ سے، فچبرگ امریکہ سے۔ میرا سوال یہ تھا، یہ ہے کہ مکرم خادم صاحب نے بھی جواب دیا ہے، بات کر رہے تھے روحانی خزائن کے بارے میں، تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ان تمام کتب کو ہم قرآن کریم کی تفسیر کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا، ان کا یہ سوال تھا کہ کیا ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب روحانی خزائن کو قرآن کریم کی تفسیر کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ جی بس مختصر سا یہی جواب ہے کہ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جو تحریرات کہیں اور ڈنکے کی چوٹ سے کہیں، اور یہ بھی کہیں کہ آج کے اس دور میں اگر صحیح تفسیر دیکھنی ہے تو ان خزائن کی شکل میں دیکھو۔ اس کے علاوہ باقی تو نہ انبیاء علیہ السلام کی کہیں عزت قائم ہے، نہ وقار قائم ہے، جو افسانے بنائے گئے ہیں تفسیروں کے اندر، اسرائیلیات کو شامل کر دیا گیا ہے۔
اب اگر کسی نے حقیقی تفسیر قرآن مجید کی دیکھنی ہے جو الہام الہی کی روشنی میں لکھی گئی ہے تو یہی کتابیں آج کے دور میں ہیں، اور کہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، بخاری میں ہے، ساری سیاستہ میں، اور تکرار کے ساتھ وہ حدیث آتی ہے کہ جب مسیح ابن مریم آئیں گے یفیض المال حتی لا یقبلہ احد، کہ جب امام مہدی آئیں گے وہ مال تقسیم کریں گے اور بہت نادر لوگ ہوں گے جو اس کو قبول کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ مال، اگر یہ مادی مال ہوتا تو مادی مال کا ہی تو آج سارا جھگڑا ہے، مال کے پیچھے ہی تو ساری دنیا بھاگ رہی ہے، سارے جھگڑے فساد دنیا میں تو مال کے لیے ہی ہو رہے ہیں۔ تو یہاں مال سے مراد روحانی مال تھا کہ روحانی خزائن امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دیں گے، اور جب وہ دیں گے اور اس کے بعد اس کو نادر لوگ، بڑے خوش قسمت لوگ اس کے اوپر قبول کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث بخاری میں اور ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بکم لو کان الایمان عند الثریا، اس میں کہیں قرآن آیا ہے کہیں ایمان آیا ہے کہ اس کے سارے جو ہیں وہ دوبارہ امام مہدی اس کو زمین پہ لائے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی کتب ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں خلفائے کرام کی بھی جتنی کتب ہیں، جتنے خطبات ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں قرآن مجید اور احادیث کی تفسیر ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہمارا سب کچھ جو گھوم رہا ہے وہ الہام حقیقی، الہام الہی کے ارد گرد، کلام الہی کے ارد گرد، اسی کا مرتبہ، اسی کو دنیا میں قیام، وہی تو حضرت مسیح انسان کا مقصد تھا، اور اسی کے لیے آپ تشریف لائے۔ کوئی ایک کتاب پکڑ لیں، حضرت مسیح انسان نے قرآن مجید کے حوالے کے بغیر لکھی، اور حضور نے تو ایک معیار مقرر کر دیا، دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے۔ جو کوئی مضمون لکھا، جو کوئی کتاب لکھا، پہلے قرآن مجید سے دعویٰ پیش کیا اور دلیل بھی پھر اپنی کتاب سے پیش کر کے اور ثابت کر دیا کہ جو کچھ میرا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر ایک بات اور میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام 1400 سالہ تفسیر دیکھ لیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کو جس طرح اپنے منظوم کلام میں ڈالا ہے، کسی ایک نے بھی، کسی شاعر نے بھی، چاہے وہ عرب ہو عجم ہو، اس طرح حضرت قرآن مجید کی تعریف اپنے منظوم کلام میں نہیں کی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت مسیح السلام کی آمد کے بعد کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن پہلے کوئی بھی قرآن مجید کی اس طرح مدح بیان نہیں کرتا رہا۔ یہ صرف حضرت مسیح السلام تھے جنہوں نے آ کے نئی تفسیر اس زمانے میں دی، نئی سوچ دی، نئی ایک جہت دی، اور آگے خلفائے کرام، آپ بھی دیکھ لیں، آپ خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن سن عزیز کا ہر خطبہ قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر ہوتا ہے، جو جیسے لگتا ہے کہ یہ نئی اتری ہے۔ جب بھی ہم بیٹھ کے مسجد میں سن رہے ہوتے ہیں، بس یہ ہوتی ہے تشریح کی کہ اب کوئی نئی بات آئے گی، نہیں، ہر بات ہی نئی ہوتی ہے۔ کل حضور نے شروع کیا قرآن مجید کے پڑھائی سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، بالکل ایک نئے اسلوب کے ساتھ حضور نے بیان کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو ایک تازہ آب حیات ہے، جو ہم کو خلافت کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور احادیث میں بھی جی السلام کی جو تفسیر ہے نا، جو حضور کی کتب سے نکال کے لکھی گئی ہے، یہاں ہمارے نشر و اشاعت میں 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے وہ صرف تفسیر ہی دیکھنی ہو الگ الگ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، ویسے تو پوری کتابیں پڑھنی چاہیے، تو وہ 3 جلدوں میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی تفسیر کے نام سے موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، ایک طرف اسلام کی جو حالت ہے اس کے تعلق سے یہ ذکر آیا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، پھر دوسری طرف مسیح موعود کا مشن بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یحیی الدین و یقیم الشریعہ۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جتنی بھی کتب ہیں وہ دراصل احیاء اسلام کے لیے اور قرآن کریم کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر کو اس وقت ہم موقع دیتے ہیں، چونکہ پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس لیے بہتر یہی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹیلی فون کالرز کے ساتھ بات کر لی جائے۔ محترم فہیم احمد راشد صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور وغیرہ کو بڑا سلام، اور ایم پی اے کی ٹیم کو بڑا سلام، تمام دوستوں کو سلام۔ میرا سوال ہے کہ جو بھی مذہب دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آج کل کے دور میں مذہب کے نام پہ بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے، مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔
مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ اس سوال کا جواب پہلے بھی ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ جو آج کل قتل و غارت ہو رہی ہے وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہو رہی میرے بھائی، یہ ساری جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ مذہب سے دور جانے کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام دیکھ لیں، اسلام تو ایک سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم تو کسی دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، کہ اے میرے بھائی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس کے لیے ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اس کو ہم نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ تو مذہب کا، اسلام کا اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنا یہ ساری کی ساری خرابی پیدا کر رہا ہے، ورنہ اسلام تو امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ دوسرے مذاہب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کہنا کہ مذہب کی وجہ سے یہ سارے کے ساری لڑائیاں ہوئیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں تھی، دوسری جنگ عظیم ہوئی وہ بھی کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں تھی، مذہبی تفرقے کی بنا پر نہیں تھی، اس کی وجوہات سیاسی تھیں، مادی تھیں اور مقاصد تھے جس کے بیان کرنے کا یہاں ابھی موقع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مذہب اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اصل میں مذہب کو غلط استعمال کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے صرف ایک دن پہلے پیغام صلح ایک کتاب لکھی، اور اتنی آپ کو فکر تھی بنی نوع انسان میں باہم صلح کے لیے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں صلح کے لیے۔ یہ عکاسی کرتا ہے کہ آخری لمحوں میں بھی آپ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح یہ مذہب آپس میں صلح کر لے، اور اس بنا پر آپ نے پیغام صلح لکھی اور لوگوں کو ایک اصول دیا کہ تم باقی سارے جھگڑے چھوڑ دو، قرآن مجید کے حکم کے مطابق تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اس طرف آ جائیں اور انسان انسان سے محبت کرنے لگ پڑے۔ اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ جماعت احمدیہ جس طریق سے تبلیغ کر رہی ہے، جس طریق سے لوگوں کو سمجھا رہی ہے، انشاءاللہ جماعت کو اس میں کامیابی ہوگی۔ جماعت اپنے دکھ سہ کے، زخم سہ کے، مظلوم بن کے یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اتنی مظلومیت کے باوجود ہم سامنے سے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے، مظلوم بن کے بھی ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا میں دو ہی اغراض لے کے اس دنیا میں آیا، ایک یہ کہ خالق کا تعلق اس کے مخلوق کے ساتھ کرواؤں، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ کرواؤں، اور اسی طرح مخلوق کو باہم پیار کرنا سکھاؤں۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کو لے کے جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل جماعت احمدیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی کے لیے پیس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح نصرہ اللہ نصرا عزیزہ سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ان کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ جماعت کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس زمانے میں وہ حاصل کرتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ براہین احمدیہ جو کہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف ہے، 2 ایپیسوڈ میں ہم نے اس کتاب کے تعلق سے کچھ حد تک تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چند فیصد بھی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے ہیں وقت کی رعایت کے مطابق۔ یہ ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر احمدی کو بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے، جو اسلام اور قرآن کریم کی حقیقت کو ثابت کرنے والی کتاب ہے۔ یہ نہ صرف اپنے زمانے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک بے نظیر کتاب تھی، بلکہ آج بھی جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم اور اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب انتہائی اہم ہے، اس کا مطالعہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر خدا تعالیٰ کی کامل معرفت اور اس کا عرفان کے اصول کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔
बस इस वक्त भी जो खुदा ताला ने एक सिलसिला कायम किया है और उसने मुझे मबूस फरमाया है, तो मेरे आने की गर्ज़ भी वही मुश्तरक गर्ज़ है जो सब नबियों की थी, यानी मैं बताना चाहता हूँ और गुनाह से बचने की राह की तरफ रहबरी करता हूँ। तो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का अपने मिशन के ताल्लुक़ से ये फ़रमान है। तो नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा एपिसोड में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक और मारिकतुल आरा तसनीफ़, आपकी एक तसनीफ़ लतीफ़ आईना कमालत इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ तफ़ासील लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। हमारा अगला एपिसोड मुरखा 8 अगस्त 2015 हफ़्ते के रोज़ इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 9:30 बजे और GMT के मुताबिक सहपहर 4 बजे कादियान दारुल अमान से बराह रास्त हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया